الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی اس کڑی میں چند ایک اہم سوالات ہیں جن کا انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان جواب دیں گے۔ اور یہ سوالات ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ سارے سوالات منہج سے تعلق رکھتے ہیں، منہجی سوالات ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی اس وقت اس ماحول میں بنیادی ضرورت بن چکی۔ ہمارے سامنے جو یہ سوال ہے، سوال نمبر 18 ہے یہ، اور کتاب کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ سوال نمبر 18 میں سوال یہ کیا گیا ہے، پند و نصیحت یعنی نصیحت کرنا، نصیحت کا صحیح منہج کیا ہے؟ نصیحت کا صحیح منہج کیا ہے؟ بالخصوص حکمرانوں کو نصیحت کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نصیحت کوئی کسی کو کرنا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دوسری چیز، خصوصیت کے ساتھ نصیحت کا جو سوال ہے یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کرنے کے بارے میں ہے۔ مسلم حکمران، مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، خلیفہ، ولی امر، اس کو اگر نصیحت کرنا ہو تو کیسے کرے؟ کیا ممبروں پر ان کے منکر اعمال کی تشہیر کی جائے، یعنی ممبروں پر کھڑے ہو کر کے ان کے گناہوں کی یا دین کے خلاف جو ان سے کام ہوتے ہیں ان کاموں کا کی تشہیر کی جائے، یعنی اس کو چرچا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یا پھر انہیں رازدارانہ نصیحت کی جائے، یعنی راز میں چپ کے نصیحت کی جائے؟ اس مسئلے میں صحیح منہج کی وضاحت کی درخواست ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس وقت جو بہت کچھ فتنہ دکھائی دے رہا ہے، اس فتنے کی وجہ یہی ہے۔ میڈیا پر آئے دن بہت ساری باتیں، کچھ صحیح کچھ غلط سننے میں آتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں امام حرم کو مثال کے طور پر اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اتنے سالوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس سلسلے میں ہم اپنے جذبات کو لے کر کے آئیں، اپنے ایموشن کو لے کر کے آئیں، ہماری اپنی ذہنی سوچ کیا ہے اس کو لے کر کے آئیں، اس سے بہت زیادہ مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے۔ صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے اور اپنی عقل کا استعمال نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں راستہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کیا راستہ رہا ہے۔ ہر چیز میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر گوشے میں راستہ ان کا کیا تھا، اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ وہ زمانہ پرانا تھا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کافی کچھ ڈیولپ ہو چکا ہے، دنیا میں ترقیات ہو چکی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس دور کی چیزیں وہ کس راستے پر چلتے تھے، اس راستے کو آج کیسے فالو کر سکتے ہیں، اور پھر اور آگے زمانہ جو جا رہا ہے اس میں حالات اور بہت کچھ تبدیل ہو جائیں گے، تو ان میں کیسے ان راستوں کو فالو کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین کسی زمانے کے لیے خاص ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم کی شرح اور اس کی تفصیل، اللہ کے نبی کی حدیثیں کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا آئیڈیل کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ دین آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جس کا سولوشن اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کی سیرت میں موجود نہ ہو۔ اس کا حل ہے، کوئی پہنچے کوئی نہ پہنچے، جلدی پہنچے دیر میں وہاں تک پہنچے، یہ الگ بات ہے، لیکن مسئلے کا حل اور مسئلے کا سولوشن اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ ایک جماعت ایسی دنیا میں ہمیشہ رہے گی
جو بہت ساری اختلافات، فرقوں، جھگڑوں، ٹولیوں، انتشار کے بیچ میں حق کو پہچانے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، حق کی دعوت دے گی، حق کو پھیلائے گی، حق کی رہنمائی کرے گی، حق کو پھیلانے اور اس کی دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر وہ صبر کرے گی. یہ معاملہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. تو یہ بات ایک دم اس سے سمجھ لیجئے کہ فراغت ہو چکی، یعنی اس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اس میں جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں بتا دیا گیا. تو یہ زمانہ پرانا ہے، یہ زمانہ نیا ہے، آگے اور زیادہ نیا ہو جائے گا. ان میں کیسے حالات پیدا ہوں گے، کیسے وہ خچر اور گھوڑے کے زمانے کے لوگ فلائٹ اور راکٹ کے زمانے میں کیسے وہ ساری چیزیں رہنمائی کر سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض ہے، اللہ کی شریعت پر اعتراض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض ہے، اللہ کے دین کے شامل، جامع، کامل ہونے پر اعتراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کمپلیٹ رہنمائی نہیں کرے گا، قیامت تک کے مسائل کا سولوشن اور اس کا حل پیش نہیں کرے گا. کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے بالکل بچنا ضروری ہے. اب ہمیں آج مثال کے طور پر جو مسائل ہیں اس میں رہنمائی کرتی. یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ آج مسلم حکمرانوں کو نصیحت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یا مثال کے طور پر آپس میں کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو اس کا کیا ضابطہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. جواب دیکھیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہے. قاعدہ ہے نا، اصول ہے کہ معصوم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. اب یہ بات تو طے ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے پھر بھی اس سے غلطی ہونے کا چانس، امکان موجود ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے، تبع تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے. آج تک علماء، جو بھی بڑے سے بڑے علماء، ائمہ، محدثین، فقہا ہے نا، سب سے غلطی ہونا، سب سے غلطی ہونا، گناہ کا کام ہونا، دین کی شریعت کی ہے نا کہیں مخالفت ہو جانا، یہ جائز ہے، یہ ہو ہی سکتا ہے. ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ بات طے. اس لیے کہتے ہیں، اس لیے مسلم حکمران بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ ہے حسن اعتراف. حسن اعتراف، صاف ستھرا اعتراف ہے، بالکل وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں شک نہیں کہ ان کے یہاں غلطیاں ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں. دیکھا آپ نے، لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ اندھے بن کر کے سعودی عرب کے حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں بولتے، غلطی نہیں مانتے. یہ الزام ہے کہ نہیں الزام ہے؟ شیخ صالح فوزان یہ بات کر رہے ہیں. آج جو اخوانی منہج کے لوگ ہیں، جو عقلانی منہج کے لوگ ہیں، اعتزالی لوگ ہیں، یا خروج کا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں، زبان سے، قلم سے، عمل سے، ہے نا، ان کا سب سے بڑا ایک اعتراض کیا ہے کہ علماء جو ہیں وہ حکومتوں کے غلام بن چکے ہیں. وہ کسی غلطی پر نہیں ٹوکتے بلکہ ان کو معصوم سمجھتے، ان کو غلط نہیں سمجھتے، ان کی غلطیوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں، ان کی منکر کو منکر نہیں بولتے، ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں بولتے. ایک دم دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے. آپ بتائیے پوری دنیا میں کتاب چھپ کر کے بٹ رہی ہے کہ نہیں بٹ رہی؟ اور یہ بعد میں اسے لکھا گیا، کتاب بعد میں لایا گیا، میڈیا پر بولا گیا، چینل پر بولا گیا، ٹی وی پر بولا گیا. شیخ صالح فوزان صاف کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے یہاں، مسلم حکمرانوں کے یہاں غلطیاں ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں. واضح سی بات ہے. یہ ہے انصاف. اس لیے یہ چیز الزام کی ہے کہ علماء حق نہیں بولتے، علماء جو ہے غلط کی بھی تائید کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر اپنے حکمرانوں کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں ہے ان کو. میرے بھائیو، زبان کھولنے کی جرت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے تم سمجھتے ہو خروج کا عقیدہ رکھنے والے، اسی طرح سے بولنا جرت ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خلاف ورزی ہے، نبی کی سنت کی مخالفت ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہو، کروانا چاہتے ہو، آپ کا نظریہ ہے. کہتے ہیں آگے، لیکن ہم یہ دیکھیے نظریہ، عقیدہ کیا ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، اور سارے دلائل آگے آ رہے ہیں.
کہتے ہیں لیکن ہم ان کی غلطیوں کو ان کی تشہیر یعنی بے عزتی اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے۔ غلطیوں کو غلطی کہیں گے، گناہوں کو گناہ کہیں گے، ان کی گناہوں پر نکیر کریں گے، لیکن تشہیر کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ممبر پر، مائک پر، ڈائز پر، چینل پر، ہے نا، ہمارے مسلمان، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا کرتا ہے، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک، اس طرح سے ممبر و محراب پر، اسٹیج پر یا پبلک پلیٹ فارم پر اس طرح کی بات ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ڈر کے مارے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت مسلمانوں کو اپنے مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہی ہے، یہی ہدایت ہے، اس لیے ہم ایسے ہی کریں گے۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم ممبر و محراب پر، اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کی غلطیوں کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، پبلک کو، عوام کو ان سے نفرت دلائیں، ان کے خلاف بھڑکائیں، اکسائیں، نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ اپنی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بغاوت کریں گے، آپ کی کرسی ہٹا دیں گے، آپ کو یہاں سے وہاں ایسا کر دیں گے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ماحول ہم ہرگز پیدا نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ظلم و زیادتی بھی کریں، یعنی اگر وہ گناہ کرنے میں ہم پر ظلم کریں، ہم پر زیادتی کریں، ہمارا اپنا مال چھین لیں، ہمیں ناحق ماریں، کوڑے برسائیں، سزا دیں، تب بھی ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ممبر و محراب پر، اسٹیج پر، پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے ان کی تشہیر کریں، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو بے نقاب کریں اور پبلک کو اکسا کر کے، بھڑکا کر کے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ یہ کام ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسمع و اطیع، اپنے حاکم کی اس بات سنو، اپنے حاکم کی بات مانو، اطاعت کرو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ أَخَذَ مَالَكَ، چاہے تمہارے پیٹھ پر وہ درے برسائے، تمہارے پیٹھ پر مار کرے، ضرب لگائے اور تمہارا مال لے لے، تب بھی تم اس کی اطاعت مت چھوڑنا۔ یہ حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دباؤ ہے، ہم پر کوئی پریشر ہے، ہمیں حق بولنے سے منع کیا جاتا، ہرگز نہیں۔ واحد ملک ہے میرے بھائیوں جہاں کے حکمران الحمدللہ علماء کے پینل سے رائے لے کر کے، مشورہ لے کر کے بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی موقف ہے، کوئی سٹینڈ اگر لینا ہے، مسلمانوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حق میں ہے، عام ہے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے مصلحت اور مفاد کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ حکمران مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ملک کے کبار علماء سے رائے مشورہ، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنے کے بعد میرے بھائیوں کوئی فیصلہ، کوئی سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ تو اگر وہ اگرچہ ہم پر ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، تب بھی ہم کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ سے اطاعت، ان کی اطاعت سے ہاتھ ہم نہیں کھینچیں گے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اور نافرمانی کریں، کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں، زیادتی کریں اور نافرمانی کریں، تب بھی ہم ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے نہیں، اکسائیں گے نہیں، ممبر پر، اسٹیج پر یہ بات نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ کریں۔ یہ دیکھو، یہ اصول ہے، کہاں تک ہمیں اس پر چلنا ہے؟ جب تک کہ یہ گناہ بڑھ کر کے کھلم کھلا کفر تک نہ پہنچ جائے، کفر تک نہیں بلکہ کھلم کھلا کفر تک نہ پہنچ جائے، تب تک ہم کبھی اپنے مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا کام نہیں کریں گے۔ ہمیں مارے، ہمیں ستائے، ہم پر ظلم کرے، گناہ کے کام کرے، معصیت کا کام کرے، تب بھی ہم بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا کر کے بغاوت کے لیے اکسائیں گے نہیں، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے لگے۔ آگے کہتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، کتنی اہم بات ہے، کتنی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں۔ اچھا آگے دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پر جو نیچے حاشیے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا کہ اگرچہ وہ ہم پر ظلم و زیادتی بھی کریں، تب بھی ہم ان کی تشہیر نہیں کریں گے، یعنی ان کی گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو ممبر، اسٹیج پر، محراب پر بیان نہیں کریں گے۔
کہتے ہیں حاشیے میں لکھتے ہیں مسلم حکمرانوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے. مسلم حکمرانوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، سلفیوں کا، اہل الحدیث کا، اہل الاثر کا، اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے. عقیدہ تحاویہ ہم جانتے ہیں نا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں ایک عظیم الشان کتاب العقیدۃ التحاویہ کے نام سے، اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں اور معاملات کی ذمہ داروں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا، سلفیوں کا، ہے نا، کتاب و سنت کے حاملین کا، صحابہ تابعین کے سیرت کی جستجو اور تلاش کرنے والوں کا. یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں اور ہمارے جو معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، گرچہ وہ زیادتی کریں، گرچہ وہ زیادتی کریں، نہ ہم ان پر بددعا کرتے ہیں، بددعا بھی نہیں. اچھا یہ بتاؤ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا گنہگار ہے، فلاں بدعمل ہے، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پر، تو آپ بتائیے کہ اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا بددعا کرنا چاہیے؟ کون سی یہ مطلب عقل ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے، کون سا اخلاق ہے یہ؟ بھائی اصلاح کرنے کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ بددعا کرنی پڑے گی؟ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے نا. اچھا جذبات کا موضوع ہے نا، یہ ایموشن کا موضوع ہے، اس لیے نوجوانوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی. ان کے خلاف ایسا کر دو، بددعائیں کرتے ہیں لوگ، تھکتے نہیں بددعا کرتے کرتے، جبکہ دعا کر دیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مسئلے کو حل کر. یہ ہے. اچھا دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں نہ ہم ان پر بددعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں. اطاعت سے ہاتھ بھی نہیں کھینچنا کہ آج کی تاریخ سے ہم آپ کو اپنا حاکم نہیں مانتے، ہم آپ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم آپ کے خلاف ہیں. یہ کام بھی ہم کبھی نہیں کرتے، بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہیں. دیکھا آپ نے، دین ہے یہ. مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من اطاع امیری فقد اطاعنی، اس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی. تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو جو مقام عطا ہوا ہے، مقام ملا ہے، یہ مقام زبردستی کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی ذمہ دار کے اللہ تبارک و تعالی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے نبی دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اجتماعیت کی زندگی ہے. ایک نظام رہے، ایک قیادت رہے، ایک جماعت رہے، ایک امام رہے، تب دیکھو کہ مسلمانوں کا معاملہ کیسے چلتا ہے. میرے بھائیوں، آج تک اتنے ساری مخالفتوں کے باوجود، اتنی ساری سازشوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی مملکت سعودی عرب، آپ بتائیے وہاں بھی ایک حاکم کا نظام چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ایک فتویٰ بورڈ ہے کہ نہیں؟ ایک کبار علماء کی کمیٹی ہے کہ نہیں؟ ایک منسٹری کے تحت سارے اسکول، سارے ادارے، ساری مسجدیں، سارے اوقاف ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ایک نظام ہے، یہ نظام. ہاں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوششیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اندر کسی کو ٹکڑا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. افراد دنیا میں بہت سارے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، میڈیا نے سارے فاصلے دور کر دیے، ختم کر دیے، اس لیے کوئی بھی کسی کو سن کر کے اپنا عقیدہ منہج بگاڑ لے تو اس کا کوئی دخل، اس کی کوئی ذمہ داری حاکم کے اوپر تو نہیں جاتی. لیکن کوئی فرقہ واریت پیدا ہو جائے، کوئی اس طرح کا مطلب نظام اتھل پتھل کا ہو، الحمدللہ ایسا نہیں ہے. آج یہاں دیکھیے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، جہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر آدمی جس طرح چاہتا ہے صبح شام کمیٹیاں بناتا ہے، صبح شام ٹرسٹ بناتا ہے، صبح شام پارٹیاں بناتا ہے، صبح شام اپنا اسٹیج لگاتا ہے، صبح شام اپنا ممبر لگاتا ہے، صبح شام اپنے بینر لگاتا ہے، اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی تھیوری، اپنی فکر، اپنی سوچ عام کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نظام نہیں. اس لیے کتنے ٹکڑے، کتنے دھڑے، کتنے نظریے، کتنے افکار، کتنا تفرقہ ہے، کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے. تو بہرحال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور مسلمانوں کے امام سے وابستہ رہنا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. دیکھا آپ نے، تو ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہوئے فرض جانتے ہیں، جب تک کہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں، جب تک کہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں. اطاعت کرتے رہیں گے، ہم اطاعت کرتے رہیں گے، ان کی بات مانتے رہیں گے. جب وہ گناہ اور معصیت کے کام کا حکم دیں گے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی یہ حکم آپ کا کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق،
خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے. یہ ہے اگر منکر کا معصیت کا حکم دیں فلا طاعہ تو اطاعت نہیں. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں. دیکھیے اصول سمجھنا ہے, الفاظ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کہا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لیکن کیا بغاوت ہے؟ کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں دیکھو کیا فرمایا. اگر وہ تمہیں مجبور کریں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو کیا کرنا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان مشرک ماں باپ کی بات نہیں ماننا, ان کا کہا نہیں ماننا. یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, تم ان کی نافرمانی کرنا, تم ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا, تم ان کو گالی گلوچ دینا, تم ان کو گھر سے باہر نکال دینا. اس کی گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش. ساری باتیں ہم آپ کی یہ مانتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ شرک کرو نہ, یہ بات آپ کے نہیں مانیں گے. اتنی سی بات ہے کہ بات کو ماننا, اس بات کو نہیں ماننا, اطاعت نہیں کرنا ہے. اطاعت کے آگے, اطاعت نہ کرنے کے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے. یہی مسئلہ سمجھنے کا ہے. اللہ نے یہاں بھی ماں باپ شرک کا حکم دے, یہ کہا فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ نہیں کہ فرمایا فَعُقَّهُمَا, تو ان کا عقوق کرنا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. بس اطاعت نہیں کرنا, اس میں ان کی بات کو نہیں مان. یہی بات یہاں پر بھی ہے. لا طاعہ, اطاعت نہیں ہے کسی مخلوق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہمیں حکم دیتا ہو. تو مسلم حکمراں اگر مثال کے طور پر ہمیں کسی نافرمانی کا, معصیت کا, گناہ کا اگر حکم دیتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں, ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن گناہ میں آپ کی اطاعت, یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے. اب ہم کہیں گے چلو جھنڈا اٹھاؤ بغاوت کا, ان کی کرسی ہٹا دو, ان کو ٹال دو, ان کو سبکدوش کر دو, ان کو ہٹاؤ. اس طرح سے یہ سب کام کرنا, اس کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں. اطاعت نہیں, اس میں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اب اگر نہ ماننے کے بعد اگر کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں, مثال کے طور پر بغاوت کا قدم اٹھاتے ہیں, اکساتے ہیں, اس کے گناہوں کو لا کر کے اسٹیج پر ممبر پر بیان کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں. اتھل پتھل مچ جائے گی, ٹکڑے ٹکڑوں میں لوگ بٹ جائیں گے, جانیں جائیں گی, مال جائے گا, آبرو جائے گی, امن و امان غارت ہو جائے گا. اس لیے اسلام یہ اس طرح کی بدنظمی اور انارکی مسلمانوں میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک کہا اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دے. بغاوت کا جھنڈا اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے لگے. اور اس میں بھی بڑی تاکید ہے, کھلم کھلا کفر. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے غور کرنا شروع کر دے, جس چیز کو چاہے کفر بنا لے, جس چیز کو چاہے شرک بنا لے, اور حکم لگا دے کہ شرک ہے, حکم لگا دے کہ کفر ہے, اب یہ کافر ہو چکے ہیں, مشرک ہو چکے ہیں, بغاوت کرنا جائز. ایسے نہیں. اس کے لیے اتنی کڑی شرطیں اسلام نے لگائی ہیں. حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. اس وقت تک تم بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو. جب تک تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو یعنی دیکھنا, کفر دکھائی دے کھلم کھلا, اور عوام نہیں فیصلہ کریں گے. عندکم من اللہ فیہ برہان, تمہارے پاس اس کام کے کفر ہونے پر اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہو. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جن کو دین کا علم ہے, جو جانتے ہیں کہ کفر کیا ہے. ورنہ تو تکفیر کا ایسا فتنہ چلا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بدعتی کہتا ہے, کوئی کسی کو فاسق کہتا ہے, کوئی بھی کسی کو کافر کہتا ہے, کوئی بھی کسی کو مشرک کہتا ہے, کوئی بھی کسی پر لعنت کرتا ہے. یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے, یہ بھی خارجیت کی چیز ہے. تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے وہ بڑا سنگین ہے. تو کہتے ہیں جب تک وہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں تب تک ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں, جب گناہ و معصیت کا حکم دیتا ہے تو اطاعت نہیں کرتے. بغاوت کا جھنڈا تب بھی نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ وہ کلم کلا کفر نہ کرے, اور اس کے کفر ہونے میں, اس چیز کے کفر ہونے پر واضح طور پر قرآن کریم کی سنت کی دلیل موجود ہو. نیز ہم ان کے لیے اچھائی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں, اچھائی اور
आफियत की दुआ करते हैं। अच्छा, ये बातें चल रही हैं मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में। जाहिर है कि हम लोग इस्लामी निज़ाम में तो रहते नहीं, हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, हमारा एक जमहूरी मुल्क है ना, डेमोक्रेसी। तो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी, ग्लोबल सिटी बन चुकी, सारी दुनिया जुड़ी हुई है। और ये सब जरासीम, है ना, गर्चे ममलकत, इस्लामी ममलकत से मुताल्लिक मसाइल हैं, लेकिन इस तरह के जरासीम हर जगह मुसलमानों में, मुसलमानों के नौजवानों में खास तौर पर पाए जाते हैं। और आएगी बात कि इसके नतीजे में अगर ये बारीकी ना समझ ली जाए तो इसके नतीजे में ये बहुत सारे लोग जो इस मसले को नहीं समझते हैं अपने अपने उलमा से भी बगावत करते हैं, अपने कायदीन से भी बगावत करते हैं, किसी भी निज़ाम के मातहत रहना वो नहीं चाहते हैं जो उनकी मसलहत का है। हत्ता कि लोग अपने माँ बाप की बात को भी नहीं मानते, अपने आलिम की बात को भी नहीं मानते, अपने इमाम की बात को भी नहीं मानते, किसी भी क़ियादत को, किसी को भी बड़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि जो बड़ी मसलहत यहाँ पर है वही मसलहत इस छोटे सेटअप के अंदर भी है। जब तक क़ियादत के मातहत कोई नहीं रहेगा, जाहिर है कि बदनज़मी की जिंदगी गुजारेगा, अनारकी की जिंदगी गुजारेगा, कहीं से भी भेड़िया उचक ले जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अरादा बुहबूहतल जन्नह फलयल्ज़मिल जमाअह, जिसे जन्नत का बीचों बीच हिस्सा, मेरे भाइयों, मतलूब है, जो चाहता है कि जन्नत के असल हिस्से में दाखिल हो जाए, उसे चाहिए कि वो जमाअत को लाजिम पकड़े, इज्तिमाइयत को लाजिम पकड़े। ठीक है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इस मसले को समझाया, फ़इन्न ज़िबा यअख़ुज़ुल क़ासियत मिनल गनम, क्योंकि जो जमात से दूर हट जाता है वो भेड़िए के नजर हो जाता है। जब सारे लोग इकट्ठा एक अकीदे पर, एक मनहज पर, एक रास्ते पर रहेंगे तो कोई फितना उन पर हमला आवर नहीं हो सकेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसकी मिसाल ऐसे समझो जैसे बकरियों का रेवड़ अगर इकट्ठा होता है तो भेड़िया हमला करने से घबराता है, और जो एक बकरी दो बकरी रेवड़ से निकल करके दूर चली जाती है, भेड़िया उन्हीं पर हमला आवर होता है और उनका शिकार कर लेता है। तो यह मसला ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया। तो जाहिर सी बात है कि कोई गैदरिंग का मसला नहीं है, गैदरिंग का भीड़ लगाने का मसला नहीं है। मसला है कि उसूल पर जमे रहें, अपने उलमा से मरबूत रहें, अपने कायदीन से मरबूत रहें, अपने प्लेटफार्म से जो किताब सुन्नत सहाबा ताबीन का प्लेटफार्म है उसको उसी माने में समझ करके उसी पर चलते रहें। ये चीज हम सबको शिकार होने से बचाएगी, हम सबको फितनों की जद में जाने से बचा लेगी। ये मतलब होता है। तो क़ियादत हर जगह, क़ियादत छोटी है बड़ी है, लेकिन क़ियादत हर जगह। हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि पूरी दुनिया के गोशे गोशे में कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां पर हक परस्त मौजूद ना हो। हक पर एक जमात जरूर रहेगी, एक तबका जरूर हक पर चलता रहेगा। हमको चाहिए कि हम उस क़ियादत से जुड़ करके रहें, उस मिशन के उलमा से जुड़ करके रहें, उनसे हमेशा अपने आप को मरबूत रखें ताकि कोई फितना हम पर हमला आवर ना होने पाए। बहरहाल कहते हैं कि दायान हक आज तक इसी मनहज पर कायम है, जो हक के दाई हैं वो इसी मनहज पर आज तक चल रहे हैं। इसी जैसी या इसी माने की बातें समाहत शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्लाह की जानिब से उनके दुरूस व बयानात में बार बार आती रही है। नीज मुलाहजा फरमाए, कहते हैं आगे किताबों का हवाला दे रहे हैं कि इस मसले को डिटेल में तफसील में अगर जानना है तो किताब पढ़ें जिसका नाम अल मालूम बिन वाजिबिल अलाक़ा बैना अल हाकिमी वल महकूम, ये किताब है और इस पर इसी मौजू पर बात की गई इस किताब के अंदर। इसी तरह नसीहतुल उम्मा फी जवाबी आशरत अस्इला मुहिम्मा, 10 अहम सवालात के जवाबात के 10 उम्मत को नसीहत 10 अहम सवालात के जवाबात में, यानी 10 अहम सवालात के जवाबात दे करके उम्मत को खैरखाई, उम्मत को नसीहत की गई। इस नाम से किताब है। इसी तरीके से अब्दुल अजीज अल अस्कर की किताब है नुब्ज़तुन फी हुकूक़ि वुलातिल अम्र, मुसलमानों के हुक्मरानों के हुकूक के बारे में मुख्तसर किताब, मुख्तसर रिसाला। तो इन तीनों किताबों का हवाला इसलिए दिया गया है कि जिसे जानना हो कि मुसलमानों के हुक्मरानों के बारे में उम्मत की क्या जिम्मेदारी है, रियाया की क्या जिम्मेदारी है, कैसे उनके साथ उनको डील करना चाहिए, कैसे उनके साथ मामला करना चाहिए, वो गुनाह का काम करे, मुनकर का काम करे, मासियत का काम करे। मिसाल के तौर पर तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, क्या बगावत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कब बगावत कर सकते हैं, कब तक हमारे लिए बिल्कुल भी इताअत से हाथ खींचना जायज़ नहीं। ये सारी तफसीलात इन तीनों रिसालों के अंदर, छोटे छोटे रिसाले हैं, बड़ी किताब नहीं है, इन किताबों के अंदर सारी बातें बयान की गई। बहरहाल उसके बाद आगे कहते हैं
ان کتابوں سے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی سخت تردید ہوتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ اس موضوع پر کچھ بولنا یا لکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ آج ہی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آج شیخ صالح فوزان اور دیگر علماء پر لوگ کہتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی زمانے سے اخوانی نظریے والے، خارجی ذہنیت والے یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے یہ تو سعودی عرب کے حاکم اور بادشاہ کے بالکل غلام ہیں اور ان کے درباری ہیں، ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے، کبھی کوئی بات منہ سے نہیں بولتے، کبھی کوئی کتاب میں کوئی بات نہیں لکھتے، کوئی رسالہ نہیں لکھتے، زبان نہیں کھولتے، قلم نہیں چلاتے۔ اس طرح کا الزام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے لگایا تھا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بتلاتی ہیں کہ، اور آگے اس سے پہلے بات آئی نا کہ مجلۃ البحوث الاسلامیہ جو ایک موٹی میگزین وہاں پر چھپتی ہے، اس میگزین کے اندر شمارہ نمبر 50 میں میرے بھائیوں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون شائع ہوا ہے، اور بھی کئی ایک رسالوں میں، کتابوں میں باقاعدہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تو کسی بھی موقع پر سعودی حکومت کے حاکم نہیں بلکہ دیگر ممالک کے حکمرانوں کو بھی خط لکھا کرتے تھے۔ بحرین کا حاکم، مصر کا حاکم ہے نا، مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خط لکھا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے ان کی۔ تو یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے رازدارانہ انداز میں مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت ہونی چاہیے، اس پر یہ چلتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو بات ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے حکمراں کھلم کھلا کفر نہ کریں تب تک ہمیں ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے، ان کی تشہیر نہیں کرنی ہے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں رازدارانہ نصیحت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں چند حدیثیں دیکھیں، خاص طور پر ان حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے عام طور پر لوگ باتیں نہیں بیان کرتے۔ یہ جو فرقے ہیں ہمارے بیچ میں، خاص طور پر خوارج کے نظریے والے لوگ جو ہیں، چاہے وہ مستقل طور پر خوارج ہی کا فرقہ رہا ہو اس زمانے سے لے کر کے آج کے زمانے تک، یا اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھنے والے آج کل اخوان المسلمون کے جو فرقے کے لوگ ہیں اس کے بانی کا ہے، یا ایسے سید قطب وغیرہ کا جو نظریہ تھا، اور جو جماعت اسلامی وغیرہ کی جو فکر ہے کہ ان کے یہاں عجیب و غریب اس رویہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ان لوگوں کو یہ حدیثیں عام طور پر ان کے سامنے ہی پیش نہیں کی جاتی، بس جذباتی موضوع بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو مسلمان اسلامی حکومت ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے، اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا حاکم اور اس طرح کا کام کرتا ہے، یہ گناہ کا کام جاری کرا دیا، اس نے اس بات کی پرمیشن دے دی، اس نے اس بات کی پرمیشن دے دی، اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی جو بولتے تھے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں وحی کے ذریعے سے پہنچا دی جو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہیں۔ اس مستقبل میں، فیوچر میں مسلمانوں کے حکمران گناہ کریں گے، صغیرہ گناہ کریں گے، کبیرہ گناہ کریں گے، ہے نا، شرکیہ کام کریں گے یا کفریہ کام کریں گے، اس طرح کے حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، پوری رہنمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے موضوع کو اچھی طرح سے جانیں، سارے دلائل اور نصوص کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کا اگر صحیح معنوں میں مطالعہ اگر یہ کرتے، یہ اخوانی، یہ قطبی، یا یہ اسلامی، یا یہ خارجی ذہنیت کے لوگ، تو یہ دنگے، فساد، فتنے اور قتل، غارت گری، بغاوت، یہ سارے کام ہرگز نہ کرتے۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کہتے ہیں، اس سے شیخ حفیظ اللہ کا اشارہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، آگے اس کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی۔ دیکھیے بیعت کس چیز پر ہوتی ہے؟ بیعت کس چیز پر ہوتی؟ ابھی سعودی مسلمانوں کا ملک ہے سعودی عرب، 100% مسلمانوں کا حاکم، ساری رعایا مسلمان ہے کہ نہیں؟ اب ارباب حل و عقد، ہر عام و خاص، سارے جو بھی کئی کروڑ لوگ جو ہیں، سب جا کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ اصول اس کا کیا ہے؟ ارباب حل و عقد، یعنی ملک کے جو نمایاں لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے ذمہ داران ہیں، قائدین ہیں، ہے نا، جن سے جو بہت سارے مسائل میں
رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، مسائل میں ڈسکشن کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنی سوجھ بوجھ ہے، جن کے پاس نہ علم ہے، جتنی بصیرت ہے، جن کے پاس ایسی صلاحیت ہے، یہ جو اونچے لوگ ہیں یہ اصل ہیں جو بیعت کرتے ہیں، اور ساری عام پبلک، عوام جو ہوتی ہے، رعایا، عام رعایا، یہ انہی کے تابع ہوتی ہے۔ انہوں نے بیعت کر لی تو سمجھ لو عام پبلک نے بھی بیعت کر لی۔ یہ طریقہ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم چستی اور ناگواری یعنی کیا مطلب، آدمی کبھی کوئی بات، کوئی کام کرنا ہوتا تو آدمی ایکٹیو ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، نشاط ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، یعنی سستی ہوتی ہے، آدمی چاہتا نہیں ہے کام کرنا۔ تو ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی سے کہ ہم چستی کی حالت میں رہیں گے تب بھی، اور ناگواری کی حالت میں رہیں گے، یعنی نہیں اچھا لگے گا، نہیں دل چاہے گا تب بھی، چاہت کی صورت میں بھی اور نہ چاہنے کی صورت میں بھی، آسانی میں بھی اور پریشانی میں بھی، اور اپنے اوپر ترجیح کے باوجود سنیں گے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ ناانصافی بھی کوئی کرے گا، کوئی حاکم، کہ ہمارا حق ہے لیکن ہم کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے بیعت کیا کہ ہم کیا کریں گے، ہم ہر صورت میں اطاعت کریں گے، ہم ہر صورت میں اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ نیز یہ کہ ہم معاملات کے ذمہ داروں یعنی حکمرانوں سے نہ جھگڑیں گے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان سے ٹکراؤ مول نہیں لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تم بالکل کھلم کھلا کفر دیکھو۔ تو جھگڑا کب ہوگا حاکم سے؟ جھگڑا ٹکراؤ کب پیدا ہوگا؟ کب جھگڑا اور ٹکراؤ پیدا کرنے کی اجازت ہے؟ جب تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے حاکم کو دیکھو، تب بہرحال سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہی کفر پر اڑا ہوا ہے، تب اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے الا یہ کی، سوائے اس کے کہ تم بالکل کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلیل موجود ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہیں، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ کوئی کہتا ہے کہ ڈرائیونگ کی پرمیشن دے دیا، بغاوت کرو، ہے کہ نہیں؟ فلم ہال کھل گئے، بغاوت کرو، کہیں کوئی پارک کھل گیا ہے، بے پردگی ہے، بغاوت کرو، ہے نا؟ فلم اسٹار کو کسی نے بلا لیا، چلو اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ارے بھائی، کیا ملک نے آ کر کے بلایا ہے؟ کیا ملک نے آ کر کے کھولا ہے؟ کیا یہ سارے گناہ کے کام جو ہو رہے ہیں کیا ملک خود کر رہے ہیں؟ یہ گناہ ہے، گناہ کے کام ہے، گناہ ہر سماج میں ہو سکتے ہیں، ہر معاشرے میں ہو سکتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہی کام کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے، کہ ہم دعا کریں اپنے حاکم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک توفیق عطا فرمائے، اسے گناہوں سے بچائے، اسے اچھائیاں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیاں پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا، یہ ہمیں دعا کرنی ہے، نہ کہ بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیں گے، پبلک کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، تو دنگا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ امن عافیت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ جان مال آبرو ضائع ہوں گے کہ نہیں ہوں؟ یہ صورتحال پیدا، لیکن یہ چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو، اور ایسا لگتا ہے چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے تو ایسا بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ کفر کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، آگے دیکھ، مسند احمد بن حنبل میں دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہو کہ معاملے میں تمہارا بھی حق ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ جو منصب ہے بادشاہت کا یا اور جو منصب ہے حکومت کے بڑے مناصب، اگر تمہیں لگتا ہو کہ میرا بھی اس کے اندر حق ہے، یعنی مجھے بھی یہ جگہ ملنی چاہیے، یا مجھے بھی اس کے اندر شریک کرنا چاہیے، مجھے بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی منصب، کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہیے، تو بھی تم اس گمان پر عمل نہ کرو۔ حاکم بن گیا ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، بیعت ہو چکی ہے، اب اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں آنا چاہیے یا مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منصب ملنا چاہیے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے گمان پر عمل مت کرو، گمان کو دباؤ۔ یہ اجتماعیت کا نظام ہے اسلام کے اندر، فرقہ واریت، ٹکڑے، جھگڑا ہے نا، آپس میں انتشار، اسے اسلام ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اچھا، بلکہ سنو اور مانو، تمہارے دماغ میں آتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے، مجھے بھی حق ملنا چاہیے، تو اپنے گمان پر عمل مت کرو، بلکہ اب مسلمانوں کا حاکم بن چکا ہے تو تم اس کی بات کو سنو اور اس کا کہا مانو، یہاں تک کہ اطاعت سے نکلے بغیر وہ حق تمہیں مل جائے۔
اطاعت سے نکلے بغیر وہ حق تمہیں مل جائے. یعنی کیا مطلب؟ اگر تمہیں وہ حق ملتا ہے اور اطاعت سے نہیں نکلنے کی نوبت آتی ہے، اطاعت کرتے ہوئے اگر وہ تمہیں حق دے دیا جاتا ہے تو لے لو، لیکن اگر وہ حق لینے کے لیے اطاعت سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی تاکید ہے، کتنی تاکید ہے اس سلسلے میں. کیونکہ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امیر اور حاکم، آپ سوچئے تسلسل کیا ہے؟ تسلسل یہی ہے کہ امت کے نگہبان، امت کی نگراں کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی وفات کے بعد 30 سالوں تک خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر بادشاہت. وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ جہاں بھی جس ملک میں بھی مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا بادشاہ اللہ کے دین، قرآن، سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوگا، گرچہ غلطیاں پائی جاتی ہو، گناہ کے کام پائے جاتے ہوں، تو وہی تسلسل ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. اسی کا تسلسل ہے یہ. بہرحال آگے دیکھیے ابن حبان میں ہے وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهَرَكَ. چاہے وہ اگرچہ تمہارا مال کھا لیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں، تمہارا مال کھا لیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں، تب بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلنا ہے. یہ ہو گئی بات. اب آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں جو ہم جواب پڑھ رہے تھے اس جواب کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے ہاں گناہ اور معاصی اور ظلم و زیادتی پائی جاتی ہو، کیونکہ ان کے اطاعت پر قائم رہنے میں اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور مسلمانوں کی ممالک کی حفاظت و سلامتی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. یعنی اگر اجتماعیت رہے گی، اطاعت رہے گی، بغاوت نہیں ہوگی، ایک امام، مسلمان سب اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ایسی صورت میں میرے بھائیوں اتحاد بن جائے گا، اتحاد رہے گا، اجتماعیت رہے گی، اور مسلمانوں کی ممالک کی حفاظت اور سلامتی ہوگی. یعنی مسلمانوں کی ممالک پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں ستا نہیں سکے گا، کوئی ہم پر میرے بھائیوں کسی بھی طرح کا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بھی چاہے گا تو کامیاب نہ ہو سکے گا. اور ان کی مخالفت اور ان سے نفرت اور عداوت میں بڑے عظیم مفاسد ہیں. ان کی مخالفت کرنے میں کیا ہے؟ بڑے عظیم مفاسد ہیں. جو اس کے، یہ دیکھیے خاص نقطہ، جو اس کے منکر اور گناہ سے عظیم تر ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا حاکم گناہ کا کام کر رہا ہے، منکر کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت سے نکل جائیں، بغاوت کریں گے، تو بغاوت کا نقصان ان کے اس گناہ سے بڑھ کر کے ہوگا. وہ گناہ کم تر ہوگا اور بغاوت کا نقصان اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. کہتے ہیں جو بڑے عظیم مفاسد ہیں جو اس کے منکر اور گناہ سے عظیم تر ہیں، جو ان میں پائے جاتے ہیں. ان کی مخالفت سے وہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے، ان کی مخالفت سے وہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے جو ان سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بدتر ہوں گے. گناہ غلط ہے، گناہ بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گناہ بہت بری چیز ہے. لیکن اگر بغاوت کریں گے، اطاعت سے نکل جائیں گے، تو جو حالات بنیں گے وہ حالات اس کے گناہوں سے زیادہ بدتر ہوں گے، جب تک کہ ان کا گناہ کفر و شرک سے کم تر ہو. کب تک ایسا چلنا ہے؟ کب تک اطاعت کرتے رہنا ہے؟ جب تک ان کا گناہ کفر اور شرک سے نیچے ہو. کفر و شرک سے نیچے جب تک وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہمیں اطاعت ہی کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنا ہے. جب کفر و شرک کا وہ کام کریں گے کلم کلا، تب بغاوت کی بات آئے گی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دیکھیں ساتھیوں کہ کس طریقے سے ہدایات ہیں، اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس کے نیچے اس کی دلیلیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سب پیش کی گئی ہیں. دیکھیے یہ صفحہ نمبر 146 پر جو حاشیہ نمبر 1 ہے کہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت کرنے پر یا اطاعت پر قائم رہنے میں میرے بھائیوں اجتماعیت ہے، اتحاد ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں پیش کی گئی ہیں صحیح بخاری میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں کے اندر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا، یہ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری، من رعا من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتة جاہلیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی چیز دیکھے یعنی کوئی برائی دیکھے، کوئی گناہ کا کام دیکھے، کوئی ظلم و زیادتی دیکھے، فلیصبر علیہ، یکرہ جو اسے ناگوار ہو، کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناگوار ہو، ناپسندیدہ چیز دیکھے، ہے نا، تو
फलयस्बिर अलैहि, तो वो उस पर सब्र करे। उसे क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। क्योंकि जो जमाअत से एक बालिश्त भी जुदा होकर मरेगा, जाहिलियत की मौत मरेगा। देखा आप? अब यहां पर वो बातें अल्लाह के नबी की जबान है ना, कितनी जामे। आपने क्या फरमाया? जो अपने अमीर से कोई नापसंदीदा चीज देखे तो उसे चाहिए कि सब्र करे। अब आगे बीच में ये भी आना चाहिए ना कि अगर सब्र नहीं करेगा, बगावत करेगा, इताअत से निकल जाएगा, ये सब बातें अल्लाह के नबी ने नहीं बयान फरमाई। आपने आगे क्या कहा? क्योंकि जो एक बालिश्त भी निकल जाएगा उनकी इताअत से, जमात से निकल जाएगा और मर जाएगा, तो जाहिलियत की मौत मरेगा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ये समझाना चाहते हैं कि अगर सब्र नहीं करेगा, सब्र के उसूलों पर नहीं चलेगा, इस्लामी हिदायत और तालीमात पर अमल नहीं करेगा, तो लाजिमन क्या करेगा? वो लाजिमन बगावत का झंडा उठाएगा, उकसाएगा, भड़काएगा, पब्लिक को अपने हाकिम के खिलाफ खड़ा करेगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? अलग थलग हो जाएगा। एक इमाम के साथ सब इकट्ठा होकर के थे, इससे बाहर निकलेगा, और जो भी एक बालिश यानी थोड़ा भी बाहर निकल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, तो जाहिलियत की मौत मरेगा। देखा आपने? तो मुसलमानों के हाकिम के साथ मुसलमानों का रवैया ये होना चाहिए। उसके बाद अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात देखें। यानी मैं ये कह रहा था आपसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बड़ी वजाहत है कि मुस्तकबिल में ऐसे हाकिम, ऐसे बादशाह, ऐसे अमीर आएंगे जो गुनाहों के काम करेंगे, जिनसे मासियत के काम होंगे, छोटे गुनाह बड़े गुनाह सब करेंगे वो। ये तो मसला ही नहीं कि गुनाह के काम क्यों करते हैं, गलत फैसले क्यों करते हैं, या ऐसा निजाम क्यों नाफिज कर दिया, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो होना ही है। इंसान है तो गलतियां तो वो करेंगे ही करेंगे, मासूम नहीं है कि गलतियां ना करें। अब हमें मजीद आगे की तालीमात पर गौर करना है कि जब गुनाह के काम करेंगे तो मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो हमें समझना है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया यकीनन तुम मेरे बाद तरजीह और कुछ ऐसी बातें देखोगे जो तुम्हें सख्त नागवार होंगी। तरजीह का क्या मतलब है? तरजीह का मतलब यह होता है असरा का मतलब यह होता है कि मिसाल के तौर पर मेरा हक बनता है, मुझे देने के बजाय आपको दे देना, तो मुझे छोड़ दिया गया, आपको तरजीह दे दिया। आपका हक नहीं बनता था, मेरा बनता था, मेरे बजाय आपको दे दिया, तो आपको मुझ पर तरजीह दे दिया ना हक, है ना, या मुझको आप पर तरजीह दे दिया ना हक। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे हाकिम बादशाह आएंगे मुस्तकबिल में कि उनसे तुम ऐसा रवैया देखोगे, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ये एक बहुत नुक्ते की बात है। आप ये कह रहे हैं कि तुम ये तरजीह देखोगे, यानी तुम्हें छोड़ के उसको छोड़ करके तुमको, इस तरह का काम तुम देखोगे। इसमें ये चीज साबित होती है, इसमें ये बात साबित होती है कि आदमी निजी मामले में अगर उसको लगता है कि मेरा हक मारा जा रहा है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे देने के बजाय फला को दिया जा रहा है, तो आदमी जज्बात में आ जाता है। तो अल्लाह के नबी फर्दन फर्दन समझा रहे हैं कि तुम ऐसे हालात देखोगे कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को तरजीह दी जाएगी, तुम्हारा हक रहेगा, तुमको देने के बजाय फला को दे दिया जाएगा, ऐसे हालात तुम देखोगे। वह उमूरुन तुनकिरूनहा, और बहुत सारी चीजें तुम देखोगे जो तुम्हें बहुत नागवार होंगी, नापसंदीदा होगी, तुम उसको मुनकर और गुनाह समझोगे, जानोगे कि गलत कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा होगा। देखा आपने? यानी मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अल्लाह की तरफ से ये बात उम्मत को बतलाई कि ऐसा होगा। आगे कहते हैं सहाबा ने फौरन जवाब सवाल किया, कालू, अल्लाह के नबी, फमा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, तो आप बताइए कि जो हालात आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे लोग, ऐसे ऐसे हालात से हमें गुजरना होगा, तो आप बताइए कि हमें क्या हुक्म देते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस बात का हुक्म देते हैं। काल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। देखा आपने? ये है फैसला। हम अहले सुन्नत वल जमात मनहज सलफ पर चलने वाले इसी पर चलते हैं। हमें कोई बुज़दिल कहे, हमें कोई हुकूमत का पिट्ठू कहे, हमें कोई गुलाम कहे, कोई कुछ भी कह सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन तालीमात अल्लाह के नबी की ये हैं, इस पर चलेंगे तो सुन्नत पर चलेंगे, इस पर चलेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में पैरोकार होंगे, वरना हम अपनी हवस और ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे तो दावों से कोई सुन्नत परस्त नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दू इलैहिम हक़्क़हुम, तुम उन्हें उनका हक अदा करो।
तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारे ऊपर उनका जो हक बनता है वो तुम क्या करो? वो हक अदा करो। अपनी जिम्मेदारी जो बनती है उनके बारे में हमें क्या करना है? वो जिम्मेदारी, उनका हक अदा करना। हक क्या है? हक वही है, सब्र करना, तन्हाई में नसीहत करना, किसी को उनके खिलाफ नहीं भड़काना, उनके लिए दुआएं करना, है कि नहीं? ये उनके हक हैं, ये उनके हक हैं हमारे ऊपर, तो हम उनका हक अदा करें। वसलुल्लाह हक्ककुम, और अपना हक अल्लाह से मांगो। देखा आपने, वो तो नाइंसाफी कर रहा है, हमें मिलना चाहिए वो आपको दे रहा है, या आपको मिलना चाहिए मुझे दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसमें जज्बात में नहीं आना। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है उसके तई हम उसको अदा करें, और हमारा हक जो जा रहा है हम वो हक अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। समझ रहे हैं ना? कितना अजीबो गरीब फलसफा है ना, कितनी कितनी अजीबो गरीब प्यारी बात है। इंसान हैरान हो जाए इस तालीम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला हल कर दिया। अगर इस तालीम पर लोग अमल करें तो आप बताइए बगावत का झंडा कभी उठेगा? नहीं उठेगा, जब तक कि कुल्लम कुल्ला कुफ्र ना हो जाए। ये है मेरे भाइयों। तो ये रिवायत सही बुखारी और तिरमिज़ी वगैरह की है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया है कि हमारा हक भी अगर मारता हो तो हमें बगावत नहीं करना है, बल्कि हमें अपना हक अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। अपने हक का सवाल अल्लाह से करो, अपना अपने ऊपर जो उनका हक बनता है वो हक अदा करो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। उसके बाद आगे देखिए, ये कहा था ना, आगे कहते हैं बात आई थी कि जो शख्स बगावत करेगा, इताअत नहीं करेगा, किसी गुनाह की वजह से या कुछ गुनाहों की वजह से हाकिम के खिलाफ बगावत करेगा, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कितना ज्यादा नुकसान होगा? जितना नुकसान उसके गुनाह का है उससे कहीं ज्यादा नुकसान बगावत करने का होगा, इताअत से हाथ खींच लेने का नुकसान होगा। उसके बारे में कहते हैं, देखिए हाशिया नंबर 1 में, सफा नंबर 147 में कहते हैं, जैसे आंदोलन और धरने, आंदोलन और धरने, बहुत धरने वरने हो रहे हैं ना, धरने काफी लोग देते हैं, काफी लोग मतलब रैलियां ये वो सब बहुत करते हैं। देखिए आंदोलन और धरने जो बाज पड़ोसी ममालिक में रूनमा होते हैं, बाज पड़ोसी ममालिक में रूनमा होते हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये किसकी बात है? इस किताब के जामे की है, शेख जमाल फुरहान हारसी की बात है। इसके अंदर बड़ी वजाहत से इन्होंने मसला समझाया। देखिए मुख्तसर सी बात है, बड़ी प्यारी बात। कहते हैं कि जो बाज पड़ोसी ममालिक में रूनमा होते हैं ये मुजाहिरे काफिरों का तौर तरीका है। किसका तरीका है? ये काफिरों का तौर तरीका है। अभी आप इस मसले को ऐसे ही जाने और सुने कि मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों के हाकिम में के साथ मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी बनती है, ऐसे इस मसले को समझें। इस मसले पर अभी आप ना आए कि हम अपने मुल्कों में अपने हुकूक लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये एक अलग मसला है, क्योंकि इस्लामी ममालिक का हुक्म अलग है और गैर इस्लामी ममालिक का अपना एक अलग निज़ाम है। हमें उस निज़ाम के तहत रह करके उसके कानून के तहत ही कोई काम करना चाहिए। बहरहाल तो कहते हैं कि ये काफिरों का तौर तरीका है, मुसलमानों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही दीन से इसका कोई सरोकार है। इससे महज यानी आंदोलन से, धरने से महज कत्ल खूरेजी, इज्जत व नामूस की पामाली और सुन्नत और अहले सुन्नत पर जबर तसल्लुत जन्म लेता है। जज़ायर वगैरह में हुआ था ना काफी, है ना, और अभी भी होता रहता है वहां। तो आखिर सियासी इश्तिआल अंगेजी के दाइयान अंजाम व आकिबत की फिक्र क्यों नहीं करते? सियासी इश्तिआल अंगेजी यानी भड़काऊ बातें करने वाले, इसकी दावत देने वाले अंजाम पर गौर क्यों नहीं करते कि ये भड़काऊ भाषण देना, उकसाना, हाकिमों के खिलाफ लोगों को खड़ा करना, बगावत के लिए उभारना, इसका अंजाम कितना बुरा है। आखिर ये लोग उस पर गौर क्यों नहीं करते? जाने जा रही हैं, माल जाए हो रहा है, इज्जत व आबरू जाए हो रही, क्यों नहीं गौर करते? क्यों आखिर ये इश्तिआल और सियासत के मतलब प्लेटफार्म पर चल करके लोगों को उकसाने वाला काम करते हैं? ये काम करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, इस पर गौर क्यों नहीं करते? ये शेख जमाल बिन फुरहान हमें समझा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए एक बात और समझा रहे हैं उसी पेज में, जो असल मजमून है उसमें आप देखें दूसरे पैराग्राफ में हम ये नहीं कहते हैं कि हुक्मरानों से सरजद होने वाली गलतियों पर खामोशी अख्तियार की जाए। देखा आपने, ये अहले सुन्नत वल जमात है, ये मनहज सलफ है जिसकी वजाहत आपके सामने की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है, इतनी सारी बातें हुई, इसका मतलब कोई ये ना समझे कि अब उनकी गलतियों पर नकीर ना की जाए, गलतियों को गलती ना कहा जाए। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं मकसद है कि हुक्मरानों से
सरजद होने वाली गलतियों पर खामोशी अख्तियार की जाए, चुप रहा जाए, बुरा को बुरा ना बोला जाए, गुनाह को गुनाह ना बोला जाए, मुनकर को मुनकर ना बोला जाए, कबीरा को कबीरा ना बोला जाए, सगीरा को सगीरा ना बोला जाए। ये मकसद नहीं है इन सारी बातों का। इताअत से हाथ मत खींचो, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब गुनाह को गुनाह भी मत बोलो, बुराई को बुराई भी मत बोलो, ये मकसद नहीं। क्या कहते हैं, मत नहीं, बल्कि उसका इलाज किया जाए, गुनाहों का, मुनकर का, है ना, बुराइयों का, गलतियों का हमें क्या करना चाहिए, उसका हल तलाश करना चाहिए, उसका इलाज किया जाए, लेकिन मुनासिब तरीके से किया जाए। कैसे, जैसे उन्हें राजदाराना नसीहत की जाए या राजदाराना खतो किताबत की जाए, राज में ही, तन्हाई में ही, मिंबर पर, स्टेज पर, प्लेटफार्म, पब्लिक प्लेटफार्म पर, मीडिया पर आकर के उनके गुनाहों को फैलाने का कोई नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता है। अच्छा, इस तरह ना लिखा जाए, देखिए कह रहे इस तरह ना लिखा जाए जैसे आजकल लिखा जाता है। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लिखा जाता था, आजकल लिखा नहीं जाता है, आजकल तो पोस्ट किया जाता है, आजकल तो वायरल किया जाता है। लिखने का मतलब है ना, पेपर में लिखना, है ना, आर्ट, इसमें रोजनामा जो अखबार निकलते थे उसमें लोग लिखा करते थे, और मंथली मैगजीनों में लोग लिख लिख करके हुक्मरानों के खिलाफ, है ना, बातें भड़काऊ लोगों को उकसाते थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो आज देखिए क्या लिखा है, इस तरह कुछ लोग जो है ना पेपर्स में लिख करके, एक दो पेज में लिख करके, कभी नाम या मोबाइल नंबर या वगैरह के जरिए से, या कभी कभी अननोन ऐसे ही हाकिम के खिलाफ जो गुनाह की बनकर की चीजें हैं उसको लिख करके पब्लिक में बंटवा देते थे कि ये देखो तुम्हारे हाकिम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि क्या करें, ये लोग भड़क जाएं और उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाने की बात करें। तो कहते हैं इस तरह ना लिखा जाए जिस तरह आजकल लिखा जाता है, और उस पर बहुत सारे लोग दस्तखत करते हैं, फिर उसे लोगों में बांटा जाता है। ये तो करते हैं लोग, अकेले काम नहीं होने वाला है, एक आंदोलन चलाओ, एक रिहर्सल करो, और एक, है ना, मजमून तैयार करो, उसके बाद 100 200 500 लोगों की साइन लो, और साइन लेकर के उसको पब्लिक के बीच में क्या करो, आम करो। कहते इस तरह से ना लिखा जाए, इसको नसीहत नहीं कहते हैं, इसको तशहीर कहते हैं, इसको फजीहत कहते हैं। ये जायज नहीं है, बल्कि उन्हें राजदाराना खत लिखा जाए जिसमें नसीहत हो, जिसमें नसीहत हो, और उसे हाकिम को दे दिया जाए या फिर उनसे जबानी गुफ्तगू की जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और यही तरीका है। हाशिया नंबर 2 में देखिए नीचे क्या लिखा है, हुक्मरानों को नसीहत का सलफी मनहज यही है। हुक्मरानों को नसीहत का सलफी मनहज यही है, सलफ का तरीका यही है हुक्मरानों को नसीहत करने में, कि राजदारी में हो, ताकि रियाकारी से दूर और उनके यहाँ कबूलियत की सजावार हो। एक तो रियाकारी से बचेगा आदमी, रियाकारी से बचेगा, मुखलिस होगा वो, क्योंकि तन्हाई में नसीहत कर रहा है। दूसरी चीज है कि जब आदमी को तन्हाई में नसीहत की जाएगी तो आदमी उसे कबूल करेगा, कबूल करने की ज्यादा उम्मीद होगी। जब आदमी रुस्वा हो जाएगा, पूरी दुनिया में बेइज्जत हो जाएगा, तो अब वो कबूल करे ना करे, बेइज्जत तो हो चुका है, मान करके भी, कबूल करके भी क्या फायदा होगा, वो रुस्वा तो हो चुका है। हम और आप भी अपने बारे में इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो पूरे मुल्क का एक हाकिम पूरी दुनिया में जो मकाम रखता है वो कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकता है, और अल्लाह के नबी कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि अपनी उम्मत को फितनों के रास्ते पर डाल दें। ये चीज समझने की है। कहते हैं नीज ये अमल अल्लाह के यहाँ भी शरफ कबूलियत पा सके। अगर हम इस तरह से उसूल और ज़ाब्ते पर नसीहत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये अमल हमारा कबूल होगा इंशाअल्लाह। कहते हैं इस सिलसिले में बाज़ नुसूस और आसार का तज़किरा आगे आएगा, यानी चंद बातें और भी हैं जो आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। बहरहाल मेरे भाइयों, यहाँ पर जो बातें हैं वो तकरीबन बातें खत्म हो गई, यहाँ पर सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना है। कहते हैं उसके बरखिलाफ, यानी जो तरीका चल रहा है, यानी बांटने वाला, कहते हैं इसके बरखिलाफ लिख कर उसकी कापियां बनाने और लोगों में बांटने का जो तरीका है वो नाजायज है, क्योंकि तशहीर और बेइज्जती है जो बिल्कुल मिंबरों पर बयान करने की तरह, बल्कि उससे भी शदीद तर है। यानी एक आदमी मिंबर पर हाकिमों के खिलाफ बात करे, उससे बदतर ये भी है कि लोग लिख करके उसको आम कर दें। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, तो आदमी आसानी के साथ दुनिया भर की अच्छाइयां बुराइयां फैला सकता है, तो लोग फैलाते रहते, सुबह शाम फैलाते रहते हैं। तो ये काम कहते हैं कि क्योंकि मिंबरों पर की जाने वाली बात तो भूल सकती है, लेकिन तहरीर, यानी जो किताब, जो पेपर में लिखी हुई चीज हो, किताब में, मैगजीन में लिखी हुई चीज हो, ये तहरीर तादेर बाकी रहती है, यानी जाहिर है कि वो अब मौजूद रहेगी।
اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے. ایک آدمی پڑھے گا دوسرے کو دے دے گا، وہ پڑھے گا دوسرے کو دے دے گا. کہتے ہیں لہذا یہ حق اور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. تو اسلام سراپا خیر خواہی کا دین ہے، سراپا بھلائی چاہنے کا دین ہے، بھلائی پہنچانے کا دین ہے. کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، برے ہو جائیں، ہمیں اسی بات کا حکم ہے کہ ہم خیر کا راستہ کہاں سے کھول سکتے ہیں، کہاں سے نکال سکتے ہیں، ہم خیر کے راستے پر ہی چلیں، بھلائیاں ہی پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے. وہ 3 باتیں الگ ہیں، یہاں پر 3 باتیں جو پسند کی ہیں ان باتوں کو اللہ نے ذکر کیا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک بات تو یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات دنیا میں یہی ہے. دوسری چیز، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سب ایک جٹ ہو کر کے ایک عقیدے، ایک منہج پر اپنے امام اور قائد کے ساتھ زندگی گزارو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو. اور تیسری بات یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو جنہیں اللہ نے تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے. تمہارے معاملات کی ذمہ دار ہے، ہمارے حاکم ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہے نا، یا جو بھی چھوٹا بھی ٹرسٹ ہے جو ہمارا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اس کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ کریں. حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حق علماء، اہل رائے و مشورہ اور ارباب حل و عقد حضرات کو ہے. یہ دیکھا آپ نے، نصیحت کون کرے گا؟ نصیحت کون کرے گا؟ جس کو نصیحت کرنے کا ڈھنگ ہو، جو جانتا ہو کہ کس کو کیسے مخاطب کیا جانا چاہیے، کس سے کیسے پیش آنا چاہیے، کس کے آداب کیا ہیں، کس کے القاب کیا ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی وہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے نصیحت کرنے کا؟ جو علماء ہیں، جو رائے مشورہ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اونچی فکر والے لوگ ہیں، ہے نا، ایسے لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کریں. قرآن کریم کی آیت ذکر کی گئی ہے یہاں پر کہ جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اور اپنے میں جو ایسے مقام کے ہوں جو معاملات کی گہرائی کو تک پہنچ سکتے ہوں، اگر ان کو اپنا مسئلہ بتا دیتے تو وہ انہیں، میرے بھائیوں، وہ حقیقت کو معلوم کر لیتے اور جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ نکال لیتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی ایشو پیش آتا ہے، تو لوگ اس کو پھیلانا، ادھر سے ادھر افواہ، ہے نا، تشہیر کرنا، عام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی مسئلے میں، کسی پیچیدگی کے ماحول میں، کسی عام پوری امت سے متعلق کسی ایشو میں ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے کو ان لوگوں تک لے جا کر کے پہنچایا جائے. اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول تک پہنچایا جائے، اللہ کے رسول نہیں ہے تو ان علماء تک پہنچایا جائے جو اس سے صحیح نتیجہ نکال کر صحیح اسٹینڈ طے کر سکتے ہوں اور امت کو صحیح گائیڈ، صحیح رہنمائی کر سکتے ہوں، ان تک لے کر کے جانا چاہیے. تو حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ علماء ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، رائے مشورہ رکھنے والے لوگ ہیں، اونچی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. لہذا نہ تو ہر کس و ناقص اس کام کا اہل ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اس کے لائق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے. نہ غلطیوں کی ترویج و تشہیر کا نصیحت سے کوئی سروکار ہے. تو نہ تو ہر عام آدمی اپنے حاکم کو نصیحت کر سکتا ہے، نہ اس کے لائق ہوتا ہے وہ، اور نہ ہی تشہیر کرنے سے، گناہوں کو اسٹیج اور ممبر پر بیان کرنے سے، میڈیا پر بیان کرنے سے نصیحت کا کوئی تعلق ہے. نصیحت ہے ہی نہیں ہے. نصیحت تو تنہائی میں کی جاتی ہے، نصیحت تنہائی میں کی جاتی ہے. بلکہ یہ تو ایمان والوں کے درمیان منکر اور فحاشی پھیلانا ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ ایمان والوں کے درمیان منکر اور فحاشی پھیلانا ہے. اور نہ ہی سلف صالحین کی منہج سے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ کام سلف صالحین کے منہج سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے کا مقصد اچھا اور بہتر ہو. یہ دیکھا آپ نے، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے
وہ نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ واقعی مفسدین فی الارض، اور یہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہی ہوتا ہے فساد، ہے نا، دشمنان اسلام کبھی بھی اسلام کو، مسلمانوں کو امن اور شانتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ ان کو چھوڑ دیا جائے اگر، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں جو خیر خواہی کے نام پر اچھا کام سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے، بغاوت کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، دوسرا آدمی آئے گا وہ اچھا ہوگا، جبکہ دوسرا آتا ہے اس سے بدتر ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے اس سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر آنے والا بعد والا دن پہلے سے برا ہے۔ تو کون سی ضمانت ہے میرے بھائی، کون سی گارنٹی ہے یہ؟ اس لیے جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے، وہی معاملہ تیسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ جو مشکلات اس کے ساتھ، وہی مشکلات بعد والے کے ساتھ بھی رہیں گی، کیونکہ انسان یہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، فرشتہ نہ یہ ہے نہ فرشتہ وہ ہے، اس لیے غلطیاں سب کریں گے، گناہ سب کریں گے۔ اور یہ طے ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا اصول ہے کہ عام طور پر عام حالات میں ہر آنے والا دن پہلے والے سے بہتر ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اگر یہ بات ایسے مان لی جائے جیسے اللہ کے نبی کی حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے والے سے بدتر ہوگا، تو ایک اعتراض یا ایک ڈاؤٹ ذہن میں آتا ہے۔ وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ کہتے ہیں کہ آگے، ابھی تو اللہ جانتا کتنا دن باقی ہے، لیکن آج سے بہت دنوں کے بعد حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مہدی سلیم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، وہ روئے زمین کو، جیسے روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے، ایسے ہی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی ظلم ختم کریں گے اور انصاف لائیں گے۔ اس دور میں حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ حالات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، تو آج بعد میں آنے والا دن تو اچھا بھی ہونے والا ہے، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عام جو لوگوں کا معمول ہوگا وہ یہی ہوگا، عام جو حالات ہوں گے دنیا کے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ حضرت مہدی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت مہدی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، ان کا آنا ایک وعدہ ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے آئیں گے، اس کو اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والا ماحول، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، عمومی طور پر یہ بات ہوگی۔ اچھا جناب، ہو گئی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں، آخری بات ہے یہ، اس کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسا کرنے والے کا مقصد کیا ہو؟ اچھا ہو، یعنی اگر جو سوچتا ہو کہ ایسا کرنے سے اچھا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو نصیحت نہیں کہہ سکتے، اس کو خیر خواہی نہیں کہہ سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے، یعنی وہ اس منکر کا انکار کرنا چاہتا ہو، اس منکر کا، یعنی اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہو کہ منکر کو منکر کہے، اسی انکار منکر کے نام پر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ انکار منکر کرنے کا حکم ہے کہ نہیں حدیث کے اندر؟ تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو اپنے دل سے برا سمجھے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اس نیک نیتی سے کام کر رہا ہو، لیکن یہ ارادہ، یہ نیت میرے بھائیوں گرچہ اچھی ہے، لیکن اس کو نصیحت نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ معاملہ مسلم حکمرانوں کا ہے۔ نصیحت کرنی ہے، انکار منکر کرنا ہے تو ان کے پاس پہنچ کر کے کرو، خط لکھ کر کے کرو، فون کر کے کرو، اور جو یہ کام کر سکتا ہو وہ یہ کام کرے۔ ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اس لیے، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ انکار منکر سے بڑا منکر ہے۔ اب وہ انکار منکر کے نام پر کیا کر رہا ہے؟ تشہیر کر رہا ہے، میڈیا پر بیان کر رہا ہے، پبلک کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حکمرانوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ تو یہ جو کام کر رہا ہے نا، وہ انکار منکر سے بڑا منکر ہے، انکار منکر سے بڑا منکر ہے۔ بسا اوقات انکار منکر بذات خود منکر ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ خود منکر ہے، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، برائی سے ٹالنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن جو کام یہ کر رہا ہے، جو طریقہ اختیار کر رہا ہے، یہ طریقہ اپنے آپ میں بذات خود بہت بڑا منکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تنہائی میں نصیحت کرنی ہے
اسٹیج پر اور ممبر پر نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ کہتے ہیں جب اللہ بسا اوقات انکار منکر بذات خود منکر ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شرعی طریقے کی پیروی نہیں کی ہے، تنہائی میں نصیحت کرنے کے بجائے پبلک پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، نصیحت کے بجائے بے عزت کیا ہے، نصیحت کے بجائے اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہو تو بدلے، ظاہر کی طاقت تو ہے نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے زبان سے بولنے کی طاقت ہے اسے، اگر طاقت ہے تو وہ لکھ کر کے تنہائی میں پہنچا دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر پبلک پلیٹ فارم استعمال نہ کرے، اس برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جسے اپنے ہاتھ سے برائی ختم کرنے کی طاقت ہو، جو شخص برائی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتا ہے، یہ پہلا ہے نا، یہ پہلا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ صاحب اختیار ہے، یعنی حاکم اور ولی امر۔ اس حدیث کے بارے میں بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اکثر و بیشتر علماء نے کیا کہا ہے کہ حدیث عام پبلک کے لیے ہے ہی نہیں۔ حدیث کس کے لیے ہے؟ جو اختیار والا ہے، جس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، سلطنت ہے نا، ولی امر ہے، اس کے لیے ہے یہ، یا ولی امر اور حاکم جن کو اس کی اتھارٹی دے، خود باختیار ہے یا جس کو وہ باختیار بنا دے، ادارہ ہو، شعبہ ہو، کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص ہو، اس کو حکومت مسلمانوں کا حاکم ذمہ دار بنا دے کہ جاؤ اپنے ہاتھ سے روک کر کے آ جاؤ، تو وہ ذمہ دار بن جائے گا۔ تو پہلی کیٹیگری ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری کیٹیگری کس کی ہے؟ نمبر 2 عالم دین، زبان سے ٹوکنا کس کا کام ہے؟ جس کو دین کا علم ہے وہ ٹوکے، برائی کو برائی بولے۔ کہتے ہیں عالم دین جسے سلطہ و اختیار نہ ہو، یعنی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت بادشاہت نہیں ہے، لیکن وہ عالم دین ہے، وہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے، بیان و وضاحت اور نصیحت کے ذریعے نیز حکیمانہ طریقے سے حکمرانوں کو بات پہنچا کر منکر کا انکار کرے۔ تو علماء کیا کریں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تنہائی میں مسلمانوں کے حاکم کو خط لکھ کر کے یا تنہائی میں ملاقات کر کے اس کو بتائیں گے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ منکر ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کون ہے؟ جس کے پاس نہ علم ہو نہ اختیار ہو، نہ حکومت کی طاقت ہے نہ علم کی طاقت ہے، عوام، ان کی کیا ذمہ داری؟ ان کی ذمہ داری کہ جس کے پاس علم ہو نہ اختیار، ایسا شخص اپنے دل سے منکر کا انکار کرے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اس برائی کو دل میں برائی سمجھیں، یعنی اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے کرنے والوں سے بغض و نفرت کریں اور ان سے دور رہیں، اس کے آگے ان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 کیٹیگری جو بنائی ہے وہ اس حساب سے بنائی ہے۔ اب بہرحال یہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ انکار منکر کیسے کیا جائے گا اور کون کون اختیار ہے۔ ایک تو اختیار والا، دوسرا علم والا، تیسرا جس کے پاس نہ علم ہے نہ اختیار ہے۔ یہ 3 کیٹیگری۔ میرے بھائیوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں نرمی مطلوب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں، یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے راستے میں نرمی مطلوب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے آپ کا بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور برائی سے روکنا برا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اصولی بات کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بھلائی لانا چاہتے ہیں تو طریقہ بھلائی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو خود ہی برائی ہو جائے گی، اور برائی روکنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی نہیں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ برائی روکنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اصولی چیز ہے۔ اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم ترین واجبات یا مستحبات میں سے ہیں، یعنی اللہ کے دین میں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہت اہم چیز ہے، تو اس میں مصلحت کا مفسدے پر غالب رہنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ بھلائی کا پہلو غالب رہے، مصلحت کا پہلو غالب رہے، اور برائی کا پہلو دبا رہے، نیچے رہے، بلکہ اللہ کی حکم کردہ ہر چیز بہتر ہے،
اللہ نے जिस चीज़ का भी हुक्म दिया वो क्या है, बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कई जगहों पर सलाह और मुस्लिहीन की तारीफ फरमाई है और फसाद और मुफसिदीन की मजम्मत फरमाई है। यानी क्या मतलब, इस्लाह होनी चाहिए, भलाई निकल करके आनी चाहिए, मसलहत आनी चाहिए, फसाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि सलाह इस्लाह की तारीफ की गई है और फसाद और मुफसिदीन की मजम्मत की गई है। इसलिए कोई रिएक्शन ऐसा नहीं हम कर सकते जिससे फसाद पैदा हो, सलाह में कमी आए, इस्लाह में कमी आए और फसाद पैदा हो, ऐसा कोई रिएक्शन जायज नहीं है। कहते जहां भी अम्र नहीं का फसाद बड़ा होगा, जहां भी अम्र और नहीं यानी भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का फसाद बड़ा होगा, वो अल्लाह के हुक्म से खारिज होगा, फिर नहीं किया जाएगा वो काम नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि भलाई का हुक्म देने से फना जगह बुराई पैदा हो जाएगी और बुराई का से रोकने से बुराई पैदा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में ये काम नहीं किया जाएगा, इसलिए अल्लाह के दीन से, अल्लाह के हुक्म से खारिज होगा। अगरचे उसने कोई वाजिब छोड़ दिया हो और हराम का इर्तिकाब किया हो, यानी कोई वाजिब छूट रहा हो और हराम काम का इर्तिकाब हो रहा हो, तब भी हम इनकारे मुनकर अम्र बिल मारूफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके नतीजे में फसाद आ रहा है, उसके नतीजे में फसाद आ रहा है, बुराई पैदा हो रही, इसलिए हमें वो काम नहीं करना है। क्योंकि मोमिन पर वाजिब है कि वो अल्लाह के बंदों, वाजिब यह है कि अल्लाह के बंदों के सिलसिले में अल्लाह से डरे, क्योंकि उनकी हिदायत की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। हिदायत की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अल्लाह तबारक व तआला के है। उसका काम क्या है? भलाई का हुक्म दे, अगर भलाई का हुक्म देने में बुराई पैदा ना होती हो, और बुराई से रोके इस शर्त के साथ कि बुराई पैदा ना होती हो। अगर बुराई पैदा होती हो, उस बुराई को रोकने से बड़ी तो नहीं करना है वो काम, और भलाई का हुक्म देने में भलाई आने के बजाय बुराई आती हो तो हमें भलाई का हुक्म नहीं देना है। क्योंकि खुलासा क्या है? भलाई आए, बुराई खत्म हो, भलाई बढ़े, बुराई में कमी आए, ये असल उसूल है जिसके लिए ये दीन आया है। इसके खिलाफ कहीं भी कोई नतीजा आएगा तो वो काम छोड़ दिया जाए। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बारीकी, आप देखिए कितनी बारीकी से मसले को समझा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुस्लिम हुक्मरानों के सिलसिले में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि